گھومنے پھرنے کے شائقین کے لیے برفباری کا سننا ایسا ہی ہے جیسے اچانک سے کسی کا کوئی انعام نکل آئے ہو۔ جی ہاں، اور پاکستان کے اندر بھی برف کے شوقین افراد کی کمی نہیں ہے۔ ایسے میں پاکستان کی خوبصورت ترین سیاحتی مقام پاکستان کا خوبصورت سیاحتی مقام سوات کا علاقہ کلام، یہاں پر جیسے ہی برف باری کے آغاز کی خبر ملتی ہے، لوگوں کے دل مچل جاتے ہیں اور پھر دل چاہتا ہے کہ فوراً سے پیشتر ہم اس خوبصورت ترین وادی میں جا پہنچے۔ ایسے میں وہاں کی پھر سڑکوں کی صورتحال اور وہاں کے معاملات زندگی جاننے کے لیے بھی دل بے چین ہوتا ہے کہ اگر ہم وہاں جائیں تو کیا پھر ہمیں اپنی گاڑی پر وہاں تک رسائی ممکن ہے؟ سڑکوں کی کیا صورتحال ہے؟ یہ سوالات پھر جنم لیتے ہیں۔ انہی سوالات کے جواب لے کر آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ ساری سڑک بیرین سے کلام تک کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ تک آپ کے سامنے رکھیں۔ سکیٹرڈ کلپس ہیں، شاید آگے پیچھے ہو جائیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منوڑے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو یہ مناظر ہیں آج کے 28 جنوری 2026۔ ذیشان بھائی ہمارے ایک سبسکرائبر کو لے کر کلام میں موجود تھے، آج ان کی واپسی ہے کلام سے، تو یہ کلام سے نکلتے ہوئے خوبصورت ترین مناظر پر مبنی فوٹیج ہمیں انہوں نے بھیجی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی بھی دیکھیں اور روڈ کی صورتحال بھی آپ کو نظر آئے گی کہ کہاں کس مقام پر کیا صورتحال ہے، اور ساری سچویشن پھر روڈ دیکھنے کے بعد پھر آپ کو سمجھ لگے گی کہ کیا آپ اپنی گاڑی میں آ سکتے ہیں، اور اگر آئیں تو پھر آپ کے لیے کیا چیزیں ضرورت ہوگی۔ میں ذیشان بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں تازہ ترین اپڈیٹ فراہم کرتے رہتے ہیں۔ ذیشان بھائی خود بھی ٹورسٹ کو لے کے جاتے ہیں، اور ہمارا بڑا مشہور پیکیج ہے مینگورا ٹو مینگورا کا، وہ ذیشان بھائی مینیج کرتے ہیں، جس میں 2 راتیں 3 دن 3 راتیں 4 دن کا پیکیج ہے، اور جس میں ذیشان بھائی اپنی گاڑی کے سروسز پر ڈے کے حساب سے دیتے ہیں۔ اس میں گاڑی، فیول، ڈرائیور کا کھانا پینا، رہائش شامل ہوتی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کی ہوٹل بکنگ اور آپ کے کھانا پینے سمیت بھی آپ کا پیکیج تیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ پیکیج چاہیے ہو تو میرا نمبر ہے 0313522224، لیکن کم از کم 3 سے 4 دن پہلے آپ نے بکنگ کرانی ہوگی، کیونکہ پھر اچانک سے اگر آپ کہیں کہ ہم پہنچ رہے ہیں اور ہماری بکنگ کرائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوستو ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے ایک اور آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے میری چلغوزے اور کھجوروں کے کام کے بڑا تعاون کیا، بڑی سپورٹ کی، اور الحمدللہ ہمارا دوسرا سٹاک بھی آلموسٹ اینڈ ہونے والا ہے، اور ابھی ہم نے ایک چھوٹی سی پرومو لگائی ہوئی ہے۔ آپ ہم سے 0313522240 پر رابطہ کریں۔ سعودیہ سے امپورٹ ہوئی کھجور پہ ہم نے اس کو ریٹ جو سے ہیں پہلے سے بھی تھوڑے سے کم کر دیے ہیں، اور اب اگلا سٹاک بھی آنے والا ہے، وہ پھر ریٹ اس سے زیادہ ہو جائے گا، لیکن چونکہ ہم کوشش ہوتی ہے کہ فریش سے فریش کھجور منگائیں، تو اس لحاظ سے پھر جب یہ سیل آؤٹ ہو کے اگلے 2 سے 3 دن میں نیا سٹاک بھی ہمارے پاس پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ چلغوزہ بھی ابھی بھی اویلیبل ہے، چلاس کا، اگر کسی کو لینا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ابھی ہم بات کریں اس سفر کی، تو یہ سفر میں خوبصورت ترین مناظر ہیں۔ یقیناً آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ جیسے آپ خود بحرین سے کلام تک سفر کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو جو سی ہے ذیشان بھائی کے ساتھ جو آنے والے ہمارے سبسکرائبر ہیں انہوں نے بنائی ہے، ان کا موبائل اچھا تھا، اسی لیے بڑی سموتھ ویڈیو ہے، یہ دیکھنے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ اکثر دوست مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں بہت زیادہ ہل رہی ہوتی ہیں اور ہمیں دیکھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ بالکل میں اس چیز سے باخبر ہوں، لیکن جیسے حالات ہیں، جس طرح کی ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے، ہم نے ویسے ہی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو یقیناً دیکھ کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں آپ کو نہ صرف خوبصورت نظارے نظر آ رہے ہیں بلکہ روڈ کی کنڈیشن بھی دکھائی دے رہی ہے۔ کل ہلکی پھلکی برف باری اور پھر کبھی تیز اور کبھی کم پچھلے 24 گھنٹے سے جاری تھی، تھوڑا سا اس میں پیک اپ ہوا ہے، اور ابھی تازہ ترین جو خبریں میرے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق ابھی پھر دوبارہ ہلکی سی برف باری کا آغاز ہو چکا تھا کلام کے اندر۔ برکیف اگر ہم بتاتے چلیں اس بحرین سے کلام تک کا سفر، تو یہ 35 کلومیٹر کا ٹوٹل فاصلہ ہے، اور اس میں عام نارمل دنوں میں جب برف نہیں ہوتی ہے تو آپ 1.5 سے 2
گھنٹے میں سفر طے کرتے ہیں، کیونکہ اس میں 6 سے 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کہ جو بالکل ڈیمیج تھا، یہ سیلاب کی وجہ سے روڈ بالکل تباہ و برباد ہو گئی تھی، جسے کسی نہ کسی حوالے سے اب اس کو بحال رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ کچا ہے۔ اور ابھی سننے میں تو یہ آیا تھا کہ اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اس سیزن میں اس کی بحالی ممکن ہو جائے، لیکن وہ جب آئے گا تو اب آئے گا۔ لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے، اگر لوگ ابھی کلام جانا چاہتے ہیں تو انہیں سڑک اس کنڈیشن میں ملے گی، وہ آپ کے سامنے اس میں ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اور اگر برف پڑنی شروع ہو جائے اور برف باری شروع ہو جائے تو پھر ایسے میں آپ کا 3 سے 5 گھنٹے میں بھی لگ جاتے ہیں، بلکہ گزشتہ 23 تاریخ کو ہمارے ایک سبسکرائبر یہاں آئے تھے تو انہیں 12 گھنٹے میں وہ وہاں سے یہاں بحرین سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایسے میں جب بہت زیادہ برف پڑ جاتی ہے تو سلپنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر راستہ بلاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں ٹریفک بلاک جو سی ہے وہ زیادہ اس میں پرابلم کریٹ کرتی ہے، جب تک مشینیں آتی ہیں صاف کرتی ہیں تو پھر بڑا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس سڑک پر ابھی آپ چیز اب ذہن میں رکھیں کہ ابھی جیسے کہ آج دھوپ نکل رہی ہے، کبھی ہلکی برف باری ہوگی تو اس میں رات کو کورا جمنے کی وجہ سے، بلیک آئس کی وجہ سے بہت زیادہ پھر سلپنگ ہو جاتی ہے، اور رات کو تو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ بحرین سے کلان تک اپنی گاڑی پہ چے جائے آپ کے پاس 4x4 ہی کیوں نہ ہو اور آپ کے پاس سنو چین ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس 4x4 سنو چین نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ جو سا ہے وہ سفر سے گریز کریں اور اپنی گاڑی بحرین تک پارک کرتے ہوئے پھر آپ وہاں سے لوکل گاڑی لیں۔ وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے کی آپ کو جیپ یا فیلڈر گاڑی وہاں سے ملے گی، تو اس کے بارے میں اطلاع تو ملے گی۔ لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کلام سے جیسے ہی آپ پہلے باہر نکلتے ہیں، سب سے پہلا مقام ہے پشمال، اور یہاں پر تقریباً 1.5 کلومیٹر کے قریب روڈ جو سی ہے وہ ڈیمیج ہے۔ اس میں کچا سیٹ اپ ہے اور اس پہ برف جو سی ہے بہت زیادہ ہٹائی نہیں جا سکتی، نیچے نیچے اس کا کورا بالکل جمع رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آتا ہے منکیال۔ منکیال اس میں بہت زیادہ خطرناک پوائنٹ ہے، اور یہ انتہائی چڑھائی اور انتہائی اترائی بھی اس میں موجود ہے، اور 2 کلومیٹر کا حصہ یہ سیلاب میں بہہ گیا تھا، جسے اب مٹی اور پتھروں سے بھرا گیا ہے۔ برفباری میں یہاں گاڑی کا پھسلنا بالکل نارمل سی اور عام سی بات ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا جو پوائنٹ ہے جو کہ خراب ہے، اس میں وہ اسرید ہے۔ یہ 2026 کے آغاز میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی، اور روڈ کا تقریباً 1 کلومیٹر کا حصہ بہت کچا اور پتھریلا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ یہ اس کی کلپنگ آگے بھی موجود ہے، یہ کلپنگ تو آئی فون سے بنے ہوئے ہیں، آگے شان بھائی نے کلپ بنائی تھی اسرید کی، اور منکیال پوائنٹ کی ویڈیو آگے بھی موجود ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی آپ بحرین سے نکلتے ہیں، سوری کلام سے نکلتے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس جو سٹاپ آتے ہیں، یہاں سے یہاں تک تو میں نے بتا دیا، لیکن بحرین کے پاس سے تقریباً ایک قدم سٹاپ آتا ہے، اور اس میں بھی روڈ خراب ہے، اور پھر بحرین بازار کے پاس کافی ساری روڈ کی جو کنڈیشن ہے وہ بڑی خراب ہے، اور وہاں پر بھی کافی سارے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کلام آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے آئیے گا۔ اچھا، میں نے آپ سے بات کی تھی لوکل وغیرہ کی، تو بحرین سے کلام تک کرایہ جن سا ہے وہ تقریباً 300 سے 600 روپے کے درمیان فی سواری ہے۔ مختلف قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں پر، اگر آپ ٹوٹا ہائیگس بھی موجود ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس فیلڈر گاڑیوں میں بھی سواریاں لے کے جائی جاتی ہیں، جیپوں میں بھی گاڑیاں لے کے جائی جاتی ہیں۔ لیکن اس میں اگر آپ پرائیویٹ جیپ اپنی آپ پوری وہ کراتے ہیں تو برفباری کے سیزن میں یہ 6000 سے 10,000 روپے تک چارج کرتے ہیں، اور ڈیمانڈ کے مطابق ہوتی ہے، اور ویسے 35,000 میں بھی چلے جاتے ہیں لوگ اگر نہ کام ہو تو۔ اس میں اپنی جو گاڑی ہے کرولا وغیرہ یا اس طرح کی گاڑیوں کو جانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر روڈ صاف ہو تو عام گاڑی جو سی 3500 سے 5000 روپے تک بھی یہ کرولا شولا کی گاڑیاں چلی جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں اب جو آپ کے پاس ضروری چیز ہے وہ تو کہ جو ہوتی ہے وہ ہے چینز، اس میں چین چڑھانا لازمی ہے۔ بحرین میں مقامی جو لوگ ہوتے ہیں وہ 1000 سے 1500 روپے میں چین لگا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انتظامیہ کی طرف سے جو اپڈیٹ ہوتی ہیں اس میں ریسکیو 112 اور NHA کی ٹیمیں منکیال اور اسرید دونوں مقامات موجود رہتی ہیں، یہ آپ کے ذہن میں نوٹس ضرور ہونی چاہیے۔ اب ضروری اشیاء میں گاڑی میں اضافی ایندھن یعنی کہ ٹنکی بالکل فل ہونی چاہیے، کمبل، خشک مواد اور پانی لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر راستہ بلاک ہو تو کم از کم آپ کے پاس اتنی چیزیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی نہ کسی سچویشن میں بھی آپ پھنس جائیں تو کم از کم کھانے پینے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسپیشلی بچے ساتھ ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی دودھ کا خیال رکھیں، اور دودھ آپ جہاں جس جگہ جس مقام سے آپ چلتے ہیں وہیں سے آپ ایکسٹرا ان کا ڈبہ رکھ لیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ ٹائم رہنا پڑ جائے اور پھر ان کا دودھ کی شارٹیج بچوں کے لیے انتہائی جو خطرناک ثابت ہوتی ہے، اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ جو دودھ وہ پی رہے ہیں وہ یہاں سے بھی مل جائے، کیونکہ مختلف برانڈس کے دودھ ہوتے ہیں،
اور کون-سا بچہ کون-سا برانڈ کا پی رہا ہے اس کا نہیں ججمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان کو دودھ ہے لازمی ہونا چاہیے۔ اسی طرح بوڑھے ہیں تو ان کے لیے میڈیسن جو-سی ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، ضروری نہیں بوڑھوں کے لیے ہو، بچے، بوڑھے، جوان جو بھی بندہ میڈیسن یوز کر رہا ہے، تو میڈیسن اپنے ساتھ آپ لے کے آئیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر سلنڈر ہو جائے گاڑی میں تو بہت اچھا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چائے وغیرہ اپنی بنا سکتے ہیں اور مختلف حالات میں اس کو یوزز کیا جا سکتا ہے۔ اگر کہیں آپ برف میں پھنس گئی ہیں، کچھ ہو گیا تو سلنڈر جلا کر کچھ دیر کے لیے آپ کے لیے وہ ٹمپریچر بحال کرنے کا بھی سماں بنتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ ساری معلومات ایسی ہیں کہ اب میرے جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے تو ایک نئی چیز ہوگی، لیکن پرانے دیکھنے والے میرا خیال ہے آپ زبانی رٹ چکے ہوں گے۔ ایسے میں مجھے کمنٹ کر کے بھی بتائیں کہ کس کس کو میری یہ احتیاطی تدابیر یاد آ گئی ہیں اور کس کس نے اس بات پہ عمل کیا ہے کہ اگر کہیں بھی کسی بھی سیاحتی مقام پہ گئے ہیں تو ان چیزوں کو اپنے ساتھ میں رکھا ہے۔ اسپیشلی دیکھیں اگر آپ اس حالات میں جاتے ہیں تو سنو چین کا ہونا لازم و ملزوم ہے، کیونکہ سنو چین کے بغیر جو ہے وہ گاڑی سلپ کرتی ہے اور اس کی کوئی گرپ نہیں ہوتی ہے اور پھر رسک فیکٹر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں سنو چین ہونی چاہیے۔ جب آپ ہوا کام کرتے ہیں، پریشر کام کرتے ہیں ٹائروں کا، تو بعض اوقات رم ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے، اس کی کناریاں ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ تو ایسے میں کمپریسر بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس ہوا بھرنے والا۔ دیگر جو چھوٹی موٹی اشیاء ہے گاڑی سے متعلق، کوئی گلاس ہو گیا، اس طرح کی چیزیں وہ بھی لازمی ہونی چاہیے۔ ایک رسی لازمی ہونی چاہیے، نائلن کی رسی اپنے پاس رکھ لیں، اور اگر سنو چین نہیں ہے تو وہ سنو چین کا بھی کام کرتی ہے بعض اوقات۔ اور اسی طرح آپ کے پاس ٹو چین ہونی چاہیے، اگر گاڑی خراب ہو جائے تو گاڑی باندھنے کے لیے وہ ملتی ہے بڑی سستی سی، کوئی نہیں۔ بیٹری کے جمپر آئے ہوئے ہیں آج کل، وہ جھٹکا دے کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، چارج ہوئے ہوتے ہیں، وہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ تقریباً 20-25 ہزار روپے کی کٹ آپ کی گاڑی میں اگر پڑی ہو تو آپ کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے اور بڑا اس میں بڑی آسانی بھی ہوتی ہے اور آپ کے لیے پریشانیاں پھر کم ہو جاتی ہیں۔ بہرکیف میری تو کوشش ہے کہ میں آپ کو لگاتار اپڈیٹ اسی لیے کرتا ہوں کہ آپ کے کم از کم آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو کس قسم کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو پوری طرح تیاری کر کے جائیں تاکہ آپ کا سفر پھر زبردست گزرے۔ آپ جس انجوائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ انجوائے بہترین طریقے سے کر سکیں۔ تو یہ تازہ ترین معلومات تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرنی تھی۔ میں نے کہا کم از کم آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو۔ اچھا، تھوڑی سی اگر مزید اگر اس کو ایلیبریٹ کریں تو آپ بحرین تک بھی اگر آ جاتے ہیں تو بحرین میں بھی ہوٹلز موجود ہیں اور کافی تعداد میں موجود ہیں، ہر قسم کا ہوٹل ہے، نارمل بھی ہے، اچھا بھی ہے۔ تو اس میں آپ کو 3-4 ہزار روپے سے لے کر تو 10 سے 15 ہزار روپے تک بھی روم اویلیبل ہیں بحرین کے اندر۔ اور اگر کلام آ جاتے ہیں تو کلام تو ہوٹلوں کا گھر کہا جاتا ہے اور سب سے بڑا بیس کیمپ ہے، اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں آپ ہوٹل ہیں، تو اس میں آپ کو 3-4 ہزار روپے سے لے کے 20-25 ہزار روپے تک بھی اب روم اویلیبل ہے۔ اور ان ساری جگہ کے بارے میں آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ آئیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنا ٹور جب پلان کرتے وقت پھر ہوٹل کی جو سلیکشن ہے اس کے لیے پھر آپ پہلے سے گوگل کر لیں، سیٹ کر لیں کہ آپ نے کس ہوٹل میں جانا ہے، کیونکہ بیسک ٹائم ضائع ہوٹل کی چوائس میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ تھکے آ رہے ہیں۔ مثلاً آپ بتائیں کہ اگر آپ کلام جا رہے ہیں تو پنڈی سے ایٹ لیسٹ اگر ہم آپ کو بتائیں تو 6 سے 7 گھنٹے آپ کو چاہیے تو کلام پہنچنے کے لیے۔ تو 3 گھنٹے میں گورا پہنچتے ہیں، 3 گھنٹے آ کے تقریباً 7 گھنٹے 7.5 گھنٹے آپ کے آرام سے لگ جاتے ہیں۔ تو 7 سے 7.5 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد بھلے آپ راستے میں کہیں رکے ہوں، تھوڑی سی ریسٹ کی ہو، تو جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کے لیے پھر آپ کتنے ہوٹل دیکھ سکیں گے؟ 2-3 ہوٹل دیکھ کے آپ تھک جائیں گے، پھر کہیں گے یار جہاں جگہ ملتی ہے بس آپ لیٹسٹ ہو جائیں۔ اس کے مقابلے میں آپ پہلے سرچنگ کر لیں اور کلام کے ہوٹلس کو سرچ کیا ہو جب آپ نے، تو پھر اس اپنے ڈیزائرڈ ہوٹل پہ جائیں، یا پہلے سے ادھر سے جب چلے تو بکنگ کرا کے آئیں تو وہ کمرہ ریڈی ہوگا، جب آپ جائیں گے چابی لیں گے، بس اندر رہ لیں۔ تو یہ بھی ذیشان بھائی آپ کو کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، ذیشان بھائی جنہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہیں، تو وہ آپ کا پورا ٹور بھی پلان کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں بھی آپ کو ساتھ مینیج کر کے دے سکتے ہیں، یعنی کہ ہوٹل روم رینٹ کے ساتھ بھی پیکیج دے سکتے ہیں۔ بالکل، ذیشان بھائی کا نمبر اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہوگا، آپ ضرور ان سے بھی رابطہ کریں، ہمیں کہیں گے تو ہم بکنگ کرا کے دے دیں گے۔ اور امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ برف دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں یا جو دوست ادھر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے اپنے پیاروں کے پاس واپس لے کے جائے۔ پر نہ صرف یہاں پر سوات کلام کے اندر، باقی پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پر جتنے بھی لوگ اپنے گھر بار سے دور، اپنے پیاروں سے دور یہاں موجود ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو خیر خیریت سے اپنے گھروں میں پہنچائے اور انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میری اتنی تھی، اب میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔